بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزر جائے وہی عبادت ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ چاول کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ مہینے تو اور بھی ہیں پر ماہ رمضان کا کوئی ثانی نہیں۔ کر دیا خدا نے ہم پر ایک مہینہ مہربان، نام بھی بڑا پیارا ہے ماہ رمضان۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ سارے جہاں کی خوشیاں ایک طرف اور ماہ رمضان آنے کی خوشی ایک طرف۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے ہیں مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ اب جڑ جائیں گے ٹوٹے دل، اب وہ سنور جائیں گی سب کی تقدیریں۔ اب روحیں بھی سکون پائیں گی، اب بکھرتے وجود بھی سنبھل جائیں گے۔ اب روتی آنکھیں صبر پائیں گے کہ رمضان آ گیا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کے ہوتے ہیں۔ روزہ اور سجدہ انسان کو رب سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ افطاری کے وقت دعا نہ مانگنے والے روزہ دار کی مثال اس مزدور کی طرح ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہگاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ بے شک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ کر دیا خدا نے ہم پر ایک مہینہ مہربان، نام بھی بڑا پیارا ہے ماہ رمضان۔ یہ ٹھنڈی ہوا نہیں استقبال ہے اس مہینے کا، جس کی آمد سے پہلے دوزخ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ویسے مہینے تو اور بھی ہیں پر ماہ رمضان کا کوئی ثانی نہیں۔ کیا پتہ اس رمضان تمہارے تمام زخموں کو بھر دیا جائے۔ تہجد، سحری اور پھر فجر، کتنی خوبصورت ہے نا یہ راتیں۔ مسلمان پانی کی اہمیت کبھی نہیں سمجھ پاتے اگر 12 مہینے میں ایک مہینہ رمضان نہ ہوتا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لو، اسی رمضان میں زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے رمضان کی۔ نیند پہ بھی گرتے ہیں میری آنکھ سے آنسو، یہ سوچ کر کہ اگر رمضان میں بھی نہ بخشے گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے۔ وہ رب ہمیں اس لیے رمضان دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے اور قریب ہو جائے۔ یا اللہ پاک اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے، آمین۔ خدا کرے اس رمضان آپ کے لیے جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ روزے کا مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت برستی ہے، اور پھر وہ خوبصورت مہینہ آ پہنچا جب انسان کو اللہ صابر بنا دیتے ہیں، اتنا کہ وہ ہر لذت چھوڑ دیتا ہے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آ جائے وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگار کو رمضان دیتا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے۔ اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے۔ اپنے کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ جلانے ہیں، کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور رب کو ہم نے منانا ہے۔
جنت کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو بچانا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی کر چکانا ہے۔ دعا ہے کہ اس رمضان اللہ تعالیٰ آپ کو لاتعداد خوشیاں عطا کرے اور آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزہ دار سے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ قرآن رمضان کا سب سے خاص وظیفہ روزہ دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ غیب سے کچھ انتظام کر دے، رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے۔ تمہارا مان ہے نہ اللہ پر کہ وہ دعا سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے نہیں دے گا اور تمہاری دعاؤں پہ کن کہہ دے گا، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی ہیں جو اور امتیوں کو نہیں دی گئیں۔ دعا ہے کہ یہ مقدس مہینہ پوری دنیا میں امن لائے۔ رمضان کی بارش موسمی نہیں، یہ رحمتوں والی بارش ہے روزے داروں کے لیے۔ جتنی بھی خواتین سحری و افطاری کی مشقتیں برداشت کر کے تیرے بندوں کو روزہ رکھواتی ہیں، سب کو جنت کی شہزادیاں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ روزے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو قیامت میں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ ہم نہ ہوں گے شاید پھر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو کسی حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہو گئے۔ سحری کے وقت موسم کتنا پیارا ہوتا ہے، جیسے جنت سے ٹھنڈی ہوا اور پرسکون ہوا آ رہی ہو۔ ارشاد نبوی ہے، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا جائے۔ روزے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے رستے پر چلنے والا بنائے اور پکا اور سچا نمازی بنائے اور ہمارے رکھے گئے روزوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے انہیں شیئر کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کے لیے اچھے سے اچھا کنٹینٹ لے کر آئیں۔ اللہ حافظ۔